اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو، جو مقبول ہو، اور طیب اور حلال رزق کا۔ الہی آمین۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کل ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف جارہ پڑھے تھے، کچھ اور حروف پڑھے تھے۔ ان میں سے ہمارا ایک لفظ تھا لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس مطلق نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز پر داخل ہوتا ہے یا جس جنس پر داخل ہوتا ہے تو اس کا سرے سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز پر داخل ہوتا ہے تو اس میں جتنی بھی قسمیں ہیں داخل ہوتی ہیں، ان سب کا انکار ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس نکرہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے، جیسے الہن ہمارا جو ہے ایک نکرہ اسم ہے، ریبن، اکراہن، یہ سب ہمارے نکرہ اسماء ہیں اور یہ سب مبتدا ہو کر اگلے جملوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جب ان پر سب پہ لا لگے گا تو لا کا اثر ان پہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے منصوب ہو جائیں گے۔ لا نفی جنس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مبتدا کو حالت نصب میں یعنی منصوب کر دیتا ہے۔ تو جب وہ منصوب ہوتا ہے تو پھر وہ مبتدا نہیں رہتا، کیونکہ گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی اسم حالت رفع میں ہو تو وہ مبتدا کہلاتا ہے، لیکن جب حالت نصب میں آ جائے کوئی اسم کسی بھی وجہ سے تو پھر وہ اس کا اسم کہلاتا ہے۔ تو جب لا داخل ہوا کسی اسم پر، الہن پر، ریبن پر یا اکراہن پر، تو اب یہ سارے اسم لا بنے۔ ہمارا ایک لفظ ہے سرورن، کوئی خوشی یا ایک خوشی۔ سرورن قائمن، سرورن قائمن ہمیشہ رہنے والی خوشی۔ لیکن جب ہم اس پہ لائے نفی جنس داخل کریں گے تو اس کا آئے گا لا سرورا قائمن، کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ سرورن قائمن، کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ سرورن ہمارا مبتدا تھا اور خبر قائمن ہماری خبر تھی۔ چونکہ سرورن مبتدا جو ہے نکرہ اسم تھا، اسی لیے اس پر ہم لائے نفی جنس کو داخل کر سکتے تھے اور سرورن سرورا ہو کر اسم لا بن گیا۔ قرآن پاک کا ایک جملہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ فی الدین خبر ہے، جار مجرور ہے، اور اکراہن مبتدا ہے، لیکن ہم نے اس پر لائے نفی جنس داخل کر کے اس کو حالت نصب میں کیا۔ اب یہ اکراہ بنا، اور جیسے ہی اس کا اعراب رفع سے نصب میں آیا تو یہ مبتدا کی جگہ اسم لا کہلایا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی بھی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، کسی کو آپ مجبوری سے کوئی دین بدلوا نہیں سکتے، کسی پر زور نہیں ڈال سکتے دین بدلنے کے لیے۔ ایک اور جو ہے جملہ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں لا الہ، الہن کوئی معبود یا ایک معبود۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی معبود کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں مگر لا الہ الا ہوا، لیکن صرف وہ ایک۔ استثناء اور مستثنیٰ کا بھی ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، معبود کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہاں مگر الا ہوا، صرف اس ایک کے سوا۔ ایک اور جملہ ہے ہمارا لا ریبا فیہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ریبن کسی قسم کے شک کو کہتے ہیں، ریبن فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں لا ریبا، بن کو با کر دیا، رفع کو نصب میں لائے، تو اب یہ مبتدا کی بجائے اسم لا بنا اور فیہ اس کی خبر بنی۔ لا ریبا فیہ، شک کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یعنی قرآن میں
اگر کوئی شک کرتا ہے کہ اللہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا نفی جنس جو ہے 3 شرطوں میں اسماء پر جملوں میں داخل ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کچھ شروط کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ جملوں پہ داخل ہوتا ہے۔ اگر لا کے بعد اگر جملہ معرفہ اسم مبتدا ہے اور خبر اس کی نکرہ ہے تو اگر اس کو ہم لا داخل کریں گے تو لا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی معرفہ اسم پر لا نفی جنس داخل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فصل ہو، کوئی حد ہو۔ لا نفی جنس اور اس اسم کے درمیان کوئی فصل ہو، جیسے لا فیہا غول۔ دیکھیں غول جو ہے نکرہ اسم ہے، مبتدا ہے، اور لا جو ہے لا نفی جنس شروع میں لگا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فیہا جار مجرور لگا ہے، تو جو ہے فیہا یہاں پہ خبر مقدم ہے اور غول مبتدا مؤخر ہے، تو اس لیے کہ جب خبر مقدم اور مبتدا مؤخر آ جائے، یعنی مبتدا اور لا کے درمیان فاصلہ آ جائے، تو پھر جو ہے لا کا اثر مبتدا پہ نہیں ہوتا، حالانکہ مبتدا نکرہ ہی ہے، لیکن چونکہ ان کے درمیان ایک فصل آ گئی، ایک فاصلہ آ گیا، خبر مقدم ہو گئی اور جار مجرور آ گئے، تو اب لا کا اثر اس پر نہیں پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ سورہ صافات آیت نمبر 47۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس شراب سے نہ ان کے جسم کو کوئی ضرر ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل خراب ہوگی۔ جنت کے شراب کی جو ہے تاثیر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ صافات میں بیان کرتا ہے کہ اس میں کوئی قسم کا سر درد کا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی نقصان ہے، نہ ہی ان کی عقل خراب ہوگی۔ لا نفی جنس کے بعد 3 شرطوں سے اسم منصوب ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کے بعد جو اسم 3 شرطوں کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں نکرہ ہوں۔ خبر تو ویسے ہی نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر مبتدا بھی نکرہ ہو تو پھر نکرہ مبتدا پر جو ہے لا نفی جنس داخل ہو کر اس کو اسم لا بنا دیتا ہے اور اس کو حالت نصب میں کرتا ہے۔ اس کے نصب میں جانے کی وجہ اس کا نکرہ اسم ہونا ہے اور اس کا لا نفی جنس کا داخل ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس اسم پہلے اور خبر بعد میں، یعنی کہ مبتدا پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو تو اس پر جو ہے اپنا لا نفی جنس داخل ہوگا، لیکن اگر خبر پہلے آ گئی اور مبتدا مؤخر ہو کر آیا تو پھر اس پر لا نفی جنس کا اثر نہیں ہوگا، گرچہ جو ہے مبتدا بھلے ہی جو ہے نکرہ اسم ہو۔ دیکھتے ہیں ہمارا جملہ ہے غول فیہا، غول فیہا، تو اس میں جب لا لگا تو دیکھو غول نکرہ اسم ہے، مبتدا ہے لیکن مؤخر ہو کر آیا ہے، خبر اس کی مقدم ہو کر آئی ہے، تو اب لا کا اثر غول پر نہیں پڑا، اب یہ لا کا اسم نہیں بلکہ مبتدا مؤخر کہلائے گا۔ اور اس کی تیسری شرط بھی دوسری شرط کے ہی ساتھ ہے کہ لا کے بعد کوئی حرف جر نہ آیا ہو۔ دیکھیں لا کے بعد فیہا حرف جر آیا ہے، اس وجہ سے غول اور لا کے درمیان ایک جو ہے فاصلہ ہو گیا ہے، تو اسی لیے اب فاصلے کی وجہ سے لا کا اثر غول پر نہیں پڑے گا۔ لا نفی جنس کی قرآنی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ ہے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو اس نے کہا کہ بس آج مجھے یہ پہاڑ پناہ دے دے گا، تو اس دن جو ہے اس وقت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بھی بچانے والا نہیں، یعنی جتنے بھی تمہیں بچانے کے ذرائع ہیں،
जितने भी तुम्हें अपनी पनाह में लेने वाले हैं, आज कोई भी जो है वो जरिया तेरे काम नहीं आएगा। यानी कि जितने तूने रास्ते अपने पनाह के बचने के ढूंढ रखे हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। ला आसिमा अल यौमा, आज के दिन तुझे कोई बचाने वाला नहीं। दूसरा है सूरह यूसुफ की आयत है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उसके पास आते हैं, वो अपने भाई उसको पहचान लेता है, छोटा भाई भी आता है, तो जो है वो शर्मिंदा होते हैं कि आज यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनन हमसे पुरानी बातों का मवाखिजा चाहेगा। तो उस पर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, आज के दिन के लिए तुम पर कोई मवाखिजा नहीं। यानी जो भी तुम्हारे जो है आमाल थे, जो भी तुम लोगों ने मुझसे किया, उन सब के लिए आज के दिन कोई भी मवाखिजा नहीं है। यही बात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कही थी कि जब मक्का के लोग डर रहे थे कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें दी है कि अब अगर उन्होंने हम पर जोर पा लिया, हम पे फतह पा ली, तो यकीनन हमसे गिन गिन कर बदला लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही जुमला कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, आज के दिन के लिए तुम्हारा कोई मवाखिजा नहीं है, तुमसे कोई पूछगछ नहीं है। कुरान पाक की सूरह अनफाल की आयत है, ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नासी, लोगों में से तुम पर कोई भी आज गालिब नहीं आ सकता। सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों में से जितने भी ग्रोह हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, उनमें से कोई ग्रोह तुम पर गालिब नहीं आ सकता। सूरह बकरा की एक आयत है कि जब वो जो है तालूत का लश्कर जालूत से लड़ने के लिए गया था, तो बीच में उनके लिए एक नहर आजमाइश के तौर पर आई थी और उसने मना किया था कि इस नहर से पानी नहीं पीना सिवाय एक जो है मुट्ठी के। तो एक मुट्ठी जितना एक जो है चुल्लू भर पानी तुम पी सकते हो, लेकिन यह है कि कुछ लोगों ने तो उस पर अमल किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पानी पिया और चूंकि वो बहुत प्यासे थे, उन्होंने पानी पी लिया, तो एकदम से उनकी वो हालत हो गई जो रोजा खोलने के बाद हमारी होती है कि जब हम 3-4 गिलास पानी का पी लेते हैं तो फिर यही होता है कि जहां बैठे रहते हैं वहीं लेट जाते हैं और कहते हैं ला ताकत लना, ताकत की जितनी भी किस्में हमारे यहाँ थी अब उनमें से कोई भी नहीं है। तो ला ताकत लना यानी ना हमारे जिस्म में कोई ताकत है, ना हमारे दिमाग में, ना हमारे दिल में, यानी सारी ताकतें हमारी अब खत्म हो गई हैं। एक हदीस मुबारका है, अत्ताइबू मिनज़्ज़म्बी, देखिए यहाँ पर हमारा मुब्तदा है अत्ताइबू, इस्मुल फाइल है तौबा करने वाला, मिनल ज़म्बी, मिनज़्ज़म्बी गुनाहों से, कमन ला ज़म्ब लहू। देखिए हमने कल पढ़े थे अपने जो है हुरूफे जारा, जिसमें एक हमने पढ़ा था का हरफे तशबीह है, उसके माने है जैसा, मिसाल या तरह, उसकी तरह, उस जैसा या उसकी मिसाल की तरह। तो का हरफे तशबीह है और मिसाल देने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो हरफे जर है लेकिन यहाँ पर हरफे तशबीह के तौर पर इस्तेमाल होता है। और देखें कि अत्ताइबू मिनज़्ज़म्बी, तौबा करने वाला गुनाहों से, कमन उस जैसा है, उसकी तरह है, उस शख्स की तरह है, मन माना वो जो उस शख्स की तरह है, ला ज़म्ब लहू, जिसने कोई भी गुनाह ना किया हो। यहां पे देखें हरफे जर भी आ गया, जैसा या तरह के गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जिस तरह कि वो शख्स जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो।
تو یہ نہیں ہے کہ 7 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ کہنا غلط ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ التائب من الذنب، توبہ کرنے والا گناہوں سے اس کی مثال اس طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ. گناہوں کی جتنی بھی اقسام ہیں، لا ذنبا، ذنبن گناہ کو کہتے ہیں، لا ذنبا گناہوں کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، لہو واسطے اس کے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے لا حسدا، کوئی بھی حسد نہیں ہے. حسد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب ناجائز ہیں، الا مگر ایک جائز ہے، فسنینی اور صرف 2. حسد کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب ناجائز ہے مگر 2، یعنی ان 2 میں سے حسد کرنا جائز ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جس کتاب میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے اس میں اس کا آدھا حصہ نہیں لکھا گیا کہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں جس میں حسد کرنا جائز ہے. مجھے سمجھ تو آئی لیکن میں نے اس کو ڈیفائن کرنا مناسب نہیں سمجھا. آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ اسٹوڈنٹ اس حدیث کو ڈھونڈیں اور مجھے بتائیں کہ کون سی 2 باتوں میں حسد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے. میں بھی آپ کو کل بتاؤں گی انشاءاللہ. آپ بھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ لا حسدہ، کسی قسم کا کوئی بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے. یہ بھی جو ہے اللہ کی بھی مثال ہے کہ اللہ فسنینی، اللہ استثناء ہے، فسنینی صرف 2 میں جائز ہے، تو یہاں یہ 2 چیزیں مستثنا ہے. ایک اور حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، لا نکاح، کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں مگر اللہ سوائے لب ولین، سوائے اس کے ولی کی مرضی کے. یعنی جو لڑکی کا ولی ہے، اس کے ماں باپ بھائی بہن اس کے جو بڑے ہیں، اگر وہ نکاح کر کے دیتے ہیں، اگر وہ نکاح کر کے نہیں دیتے جس میں ان کی مرضی یا ان کی شرکت نہیں ہے تو ایسا کوئی نکاح قابل قبول نہیں ہے. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ لائے نفی جنس کو اچھی طرح سے آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں. رفتہ رفتہ قطرہ قطرہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو آج ہمیں پتا چلا کہ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ جب مبتدا نکرہ ہو، اور وہ مبتدا نکرہ کو رفع حالت سے نصب میں لے جاتا ہے اور پھر وہ مبتدا کی بجائے اسم لا کہلاتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی جار مجرور ہو تب بھی لا کا اثر نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ کہ اگر خبر مقدم ہو اور مبتدا ہو تو نکرہ اسم، لیکن مؤخر ہو تو تب بھی لا کا اثر نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین اس کو ہمارے دل میں اتارے اور ہم سب کو قرآن سمجھنے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.